السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو خانہ کعبہ کی اور خانہ کعبہ کی جو چابی ہے اس کے متعلق ایک سٹوری سنانے لگی ہوں۔ خانہ کعبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے، اور پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ خراب ہوتا گیا یا جو کچھ بھی ہے۔ اس کے بعد جو اب خانہ کعبہ ہے یہ بنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، دونوں باپ بیٹے نے مل کے یہ بنایا تھا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ دیواریں بناتے جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور یا اللہ تعالی ہمارے سے یہ خدمت قبول کرنا۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ دیواریں کافی اونچی ہو گئیں تو پھر ان کا جب ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا اوپر، تو پھر ایک بڑا سارا پتھر اٹھا کے لائے۔ اب اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے تو انہوں نے باقی اوپر کی دیواریں بنائی۔ تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، یہ بڑے باوضو ہو کے، بڑے پاک صاف ہو کے بناتے تھے، اور دونوں ہی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھے، اللہ تعالیٰ کے چونکہ فیورٹ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات بہت پسند آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ اذن عام کر دیں کہ یہاں لوگ آیا کریں اور طواف کیا کریں، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے یہ گھر پاک صاف رکھا کریں۔ تو اس وقت تو وہاں پہ لوگ جو بھی آتے تھے تو پانی وغیرہ آب زمزم تو ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جو وہاں کے رہنے والے تھے لوگ، جو باہر سے آ کے رہ رہے تھے، انہوں نے کچھ زیادہ ہی اپنا تسلط قائم کر لیا ہوا تھا۔ تو جب ان لوگوں نے انہیں باہر نکالا تو وہ کنواں بند کر گئے تھے، آب زمزم اب بند ہو چکا ہوا تھا، لیکن خانہ کعبہ کی تعظیم بہت زیادہ کی جاتی تھی، اور کوئی دور دور سے پوری دنیا سے آیا کرتے تھے لوگ، کوئی اونٹنی پہ، کوئی گھوڑے پہ، اور اونٹنیاں بیچاری سفر کر کر کے دبلی پتلی ہو جاتی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، اور جو لوگ وہاں سے لوگ سفر کر کے آتے تھے وہ بھی اپنا زادرہ انہوں نے ساتھ لیا ہوا ہوتا تھا، یعنی کہ کھانا وانا، لیکن وہ بھی رستے میں ان کے پاس بہت کم رہ جاتا تھا یا ختم ہو جاتا تھا۔ تو پھر ایسے ہے کہ جو ہاشم تھے نا، یا جو قریش کے کچھ لوگ تھے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا پر دادا، وہ لوگ ایسے کرتے تھے کہ آنے والے لوگوں کے لیے یا حاجیوں کے لیے وہ کہتے تھے کہ یہ تو بہت زیادہ تعظیم والے لوگ آ رہے ہیں، یعنی جیسے ہمارے مہمان آتے ہیں تو ہم عزت کرتے ہیں، تو یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو مہمان آ رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ عزت والے ہیں، ہمارے سے تو بہت زیادہ عزت والے ہیں، تو ہمیں تو ان کی بہت زیادہ عزت کرنی چاہیے۔ اور وہ ان کے لیے پھر نہ کھانے بنوایا کرتے تھے، بہت زیادہ بڑے بڑے کھانے بنوا کے، اور پھر بہت زیادہ پورے مکہ سے ارد گرد سے نا جہاں سے بھی میٹھا پانی ملتا تھا وہ منگوا کے، پھر چمڑے کے نا انہوں نے بہت بڑے بڑے ہاؤس ٹائپ بنائے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد رکھے ہوئے ہوتے تھے، تاکہ اگر کسی بھی حاجی کو وہاں آئے ہوئے کو ضرورت پڑے پانی کی تو وہ وہاں سے پی لے۔ اس کے علاوہ نا شربت بنا کے دیا کرتے تھے، ستو بھی لوگوں کو دیا کرتے تھے، اور شربت جو ہے کھجور کا بھی شربت اور کشمش کا بھی شربت، اور پھر شوربہ بنوا کے اس کے اندر روٹیاں ڈال کے، پھر دودھ کے اندر روٹیاں ڈال کے، یہ عربیوں کا اس طرح کا کھانا ہوتا تھا، تو وہ بھی انہیں کھلایا کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ عزت احترام کیا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے نا 2 فیملیز تھیں، تو انہوں نے اپنے کام ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے، جیسے ہاشم جو تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یا دادا کے ابو، ان کا کام جو تھا وہ یہ تھا، ان کے ذمہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا، اور جو دوسرے تھے نا فیملی، ان کے پاس جو تھا وہ تھا کہ آپ نے چابیاں
خانہ کعبہ کی، یعنی کہ دروازہ بند کرنا، کھولنا جس کے لیے مرضی کھولنا، جس کے لیے مرضی نہیں کھولنا، اور پھر وہاں کی صفائی ستھرائی کرنی، پھر اس کا خانہ کعبہ کا غلاف بنانا، اس کے اوپر چڑھانا، یہ کام ان کے ذمے تھے۔ تو ایسے ہوا کہ ایک دفعہ، ویسے تو یہ معزز ہی تھا نا، پہلے لوگ نا بہت ایسے ہی سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ایک دفعہ بہت سارے لوگوں نے نا بیچ میں نا گناہ کرنے شروع کر دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے نا، ایک دفعہ ابرہہ جو ہے ایک آدمی، اس نے کہا میں خانہ کعبہ کو گرا دیتا ہوں، تو پھر وہ گرانے آیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نا ابابیلوں کے ذریعے اس پورے لشکر کو 60,000 کا اس کا لشکر تھا، تو وہ سارے کو نا چھوٹے چھوٹے سٹونز کے ذریعے ہی نا مار دیا تھا۔ تو اب تو سارے لوگ ڈر ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ تو ہے واقعی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ تو جو مرضی کر سکتے ہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چڑیاں جتنے پرندے تھے ابابیل، اور ان کی وجہ سے وہ نا ان سب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور پھر سارے بہت زیادہ تعظیم کرنے لگ گئے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں ہی خانہ کعبہ کی خدمت کروں، میں ہی خدمت کروں، اور ہر کوئی وہاں پاک صاف ہو کے جاتا۔ اور نا ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے نا وہاں خانہ کعبہ میں، تو جو چابی تھی نا خانہ کعبہ کے دروازے کی، وہ تھی وہ دوسری فیملی کے پاس۔ اس بندے کا نام تھا عثمان بن طلحہ۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں انٹر ہونے لگے نا، تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا باتیں سنائیں کہ آپ کیوں انٹر ہو رہے ہیں۔ وہ تو بہت زیادہ عزت والوں کے لیے کھولتا تھا، پیسے والوں کے لیے کھولا کرتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا عثمان، آج تمہارے پاس ہے نا چابی، کل کو میرے پاس بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے پھر تو قریش بہت ذلیل ہو جائیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذلیل نہیں ہو جائیں گے بلکہ عزت والے ہو جائیں گے۔ پھر نا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، بہت زیادہ فیورٹ نبی تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بتایا کرتے تھے، تو مکہ والے لوگوں کو پسند ہی نہیں آتی تھی، وہ تو اپنی مرضی کے کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر ایسے ہوا کہ انہوں نے نا ساروں نے اتنا تنگ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ نا سارے مسلمان جو ہے نا مسلمانوں کو پٹائیاں بھی لگاتے تھے، اتنی پٹائیاں لگاتے تھے کہ وہ بیچارے بہت زیادہ ڈرتے رہتے تھے ہر وقت ان لوگوں سے۔ جب کوئی نماز پڑھتا تھا یا قرآن پاک پڑھتا تھا نا، اس کے بہت پٹائیاں لگاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگ نا مدینہ کی طرف چلے جائیں، ہجرت کر جائیں۔ پھر سارے مسلمانوں نے مدینہ کی طرف نا ہجرت کر لی، جو بھی مسلمان ہوتا تھا نا وہ مدینہ میں چلا جایا کرتا تھا۔ یہ ایک بہت اچھا شہر تھا اور نا سٹی تھا، اور نا وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت عزت کی، اور سارے مسلمانوں کی عزت کی، انہیں اپنے گھر بھی دیے، جگہ بھی دی، سارا کچھ دیا۔ تو پھر آہستہ آہستہ نا مسلمان زیادہ ہوتے گئے بہت زیادہ ہو گئے۔ پھر مسلمان جو ہے نا اب اتنی بڑی فورس بن گئی تھی نا، انہوں نے کہا اب ہم چلتے ہیں خانہ کعبہ، اب دیکھتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے ایک دفعہ انٹر نہیں ہونے دیا تھا نا، جب یہ دوبارہ گئے نا تو اب تو یہ بہت زیادہ تعداد میں تھے نا، اب وہ ڈر ہو گئے، اب وہ اپنے گھر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب جو عثمان بن طلحہ تھا نا وہ بھی چھپ گیا، جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی نا وہ چھپ گیا۔ پھر نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت علی سے کہا کہ جائیں آپ نا وہ چابی لے کے آئیں عثمان سے۔ اب یہ نا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر جا کے چھپ گیا۔ حضرت علی گئے اور جا کے نا اس سے چھین کے لے آئے چابی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، پھر وہ پتھر جو ہے نا جو مقام ابراہیم ہے اس کو بھی نکالا، حضرت ابراہیم کا بھی بت انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی نکالا، پھر اور بھی جتنے بت تھے نا ان سب کو گرا دیا، اور پھر نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، یعنی کہ میسیج آیا کہ آپ نا یہ والی جو امانت ہے نا، یہ جو امانت کا حقدار ہے نا آپ اسی کو واپس کر دیں، یعنی کہ چابی۔
پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا عثمان بن طلحہ کو بلایا، اور وہ اتنا ڈر رہا تھا، اس نے کہا میں نے اس وقت انٹر نہیں ہونے دیا تھا نا، تو اب یہ جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پنش کریں گے، تو اس لیے نا میں نہیں جاتا، کہیں مجھے زیادہ ہی پنش نہ کر دیں۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ آپ کو زیادہ پنش نہیں کریں گے، آپ چلیں تو صحیح۔ جب وہ گئے نا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا انہیں چابی دی، کہتے ہیں یہ لو، یہ دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی نا، تم نے اس دن مجھے انٹر نہیں ہونے دیا تھا، اس کو یاد آ گیا۔ پھر اس نے معافی مانگی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لو عثمان، یہ آج میں چابی تمہارے سپرد کرتا ہوں، اور اب یہ قیامت تک تمہارے پاس رہے گی، اب کوئی تمہارے سے اس چابی کو نہیں لے سکتا۔ پھر ایسا ہے کہ ابھی تک وہ چابی جو ہے نا انہی کی فیملی میں جا رہی ہے، اور جو ان کا ہاؤس ہے نا اتنا بگ ہے، اتنا بگ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک بہت بڑی ساری چابی لگی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے، ابھی تک بھی لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ جب ہم لوگ گئے تھے نا ہم بھی دیکھ کے آئے تھے۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ کا فیورٹ وہی بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہے، تو وہ عثمان بھی مانتے ہی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہوں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا کہ انہیں چابی واپس کرو۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننی چاہیے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے فیورٹ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی بھروسہ کر کے ہمیں بھی ایسی ذمہ داریاں دیں۔ اچھا بچوں، نیکسٹ سٹوری تک کے لیے اللہ حافظ۔